ایگو از دی اینمی، رائن ہالیڈے کی لکھی ہوئی یہ شاندار کتاب پارٹ 2 سکسیس کی سطح پہ ایگو کس کس طرح سے ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 دیٹ از مینیجنگ یور سیلف، اپنے آپ کو مینیج کرنا۔ یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہمارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوں، ٹیلنٹ ہو، کوالٹیز ہوں، ضروری یہ ہے کہ ہم اس سب چیزوں کو مینیج بھی کر سکیں۔ جو لوگ پاور ہنگری ہوتے ہیں، جن کو اختیار کا ہوتا ہے، کہ ایک نارسسسٹک قسم کے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ جو ان کا ویژن ہوتا ہے وہ اسی کو تباہ کرتے ہیں اپنی اس کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ وہ اپنے ان ٹیلنٹس کو، پوٹینشیل کو مینیج نہیں کر پاتے۔ تو وہ اس طاقت کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے اپنی میں کے اندر گم ہو کے ان کا ایک بڑے سے بڑا ویژن ہو، جو کہ اگر اچیو ہو جائے تو اس سے کتنا فائدہ ہو، وہ اسی چیز کا نقصان کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہم جتنے مرضی باصلاحیت ہوں، اس صلاحیت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہر چمکنے والی چیز کے پیچھے بھاگیں گے، ڈسٹریکٹڈ رہیں گے، ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کے پیچھے بھاگیں گے۔ کوئی بھی چیز، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو ایک، جو ہم کسی کامیاب بندے کو دیکھتے ہیں یا ہم خود کامیابی کے دہانے پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بہت ہی عقل و شعور یا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل آپ کے لیے کافی ہے کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے۔ جس نے اچیو کر لیا ہے وہ ایک جینیس تھا، تو مجھے بھی ایک جینیس بننا پڑے گا۔ جب کہ جینیس ہونا، صرف اگر آپ جینیس ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، اس چیز سے ہم اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی ذات کو مینیج کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں کو مینیج نہیں کر پائیں گے تو ہم کسی اور کو بھی مینیج نہیں کر سکتے، اور جب آپ کسی اور کو بھی مینیج نہیں کر سکیں گے تو آپ کو سکسیس اچیو نہیں ہوگی، یا جو کامیابی آپ حاصل کر چکے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ گوا دیں گے۔ ہمارے پاس تمام تر ذخائر ہوں، ہنر کے، ٹیلنٹ، پوٹینشیل ہے، بڑے ہم سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن اگر ہم ایک ہانڈی کو پکانے کے لیے تمام تر جو مسالے ہیں ان کو صحیح مقدار کے اندر اکٹھا کر کے نہیں ڈالیں گے تو کبھی بھی کھانا صحیح طریقے سے نہیں پکے گا۔ تو یہ ان پورے صرف انگریڈینٹس کا ہونا، مسالوں کا ہونا کافی نہیں ہوتا، ان کو اکٹھا کرنا اور صحیح مقدار کے اندر ڈال کے ایک ہانڈی کو تیار کرنا، وہ ہماری سکسیس کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ ہماری سکسیس، کامیابی کے اوپر تڑکا لگاتی ہے۔ ہم جوں اگلی سٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں ایک نئی پوزیشن کے اندر آنا، ایک نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمارے اندر ایک ول ہونی چاہیے ہے۔ جب ہم اوپر کی سطح پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کی جو پریکٹیکل ایفرٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ڈیسیجن میکنگ آپ کے اوپر زیادہ اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ نے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر جانا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو مینیج کرنے سے قاصر ہوں گے تو آپ وہ جو نئی سطح کے، نئی سٹیج کے تقاضے ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کریں گے، آپ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو چونکہ مینیج نہیں کر پا رہے، دوسروں کو مینیج نہیں کر سکیں گے، اور جب دوسروں کو مینیج نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے یہ نشاندہی کرنا کہ کون بندہ کس کام کے لیے بہتر ہے اور کس کو میں اختیارات جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اختیار کسی کو دینے کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن اپنی ذات کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ یہ تسلیم کرنا کہ فلاں ایریے کے اندر یہ بندہ میرے سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو یہ چیز تسلیم کرنا، اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو مینیج کرنا کہ کوئی کسی چیز میں مجھ سے بہتر ہے، یہ تسلیم کرنے کے لیے آپ کو اپنی انا کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تب بھی آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم جب اپنی ایگو کو مینیج کر لیں گے تو ہمارا بہت سارا وقت بچ بھی سکتا ہے۔ وہی کام جو کوئی اور کر سکتا ہے یا ہم سے بہتر کر سکتا ہے، ہم جب اس کو وہ اختیارات دے دیں گے تو ہمارا وقت اتنا بچ جائے گا کہ ہم اس میں اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے، مزید سکسیس اچیو کرنے کے لیے وہ وقت اس صحیح جگہ پہ ہمارا لگ سکتا ہے۔ یہ جو باس مین کی گیم ہے نا کہ آئی ایم دا باس،
یہ اس گیم سے اور اس کا جو ایک وہ ایگو آپ کو مزہ دیتی ہے اس چیز سے باہر نکلیں. رزلٹ، نتائج میٹر کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ کی، ہر کام کی، ہر مقصد کی، گول کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے، اور اس حساب سے جو چیز اس کو بہترین اس کے لیے پروسیس ہے، کہیں پر آپ کو اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ اس پروجیکٹ کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی انا کے اوپر، آپ کے خوف کے اوپر نہیں. تو آپ نے اس کو مینج کر کے اختیارات پھر جو آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے وہ رکھنے چاہیے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر پھر ڈی سینٹرلائزڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو اختیارات کو آگے بہتر با اختیار لوگوں کو وہ چیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشل کو، ٹیلنٹ کو، ان چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ہمیں زندہ کھا جائے، ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھنا ہے، نہیں تو ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے، نہیں تو ہم بہتر نہیں ہو سکیں گے. اپنی ذات کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں بہت سارے ایسے کرسمیٹک ویژنریز نظر آتے ہیں جن کا ویژن، خواب بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کی وہ جو، چونکہ وہ ہوتے ہنرمند لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی چیز کو پروجیکٹ کرنا جانتے ہیں، اس کو پیش کرنا جانتے ہیں. تب تک کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں کچھ اچیو نہیں کر پاتے. وہ ایون اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. جب ایگزیکیوشن، جب کام کی باری آتی ہے تو وہ انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، دلچسپی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ایگو ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کو، جو بھی آپ کے شخصیت کے پہلو ہیں، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، اس کو ہم مینیج نہیں کر سکتے. یہ مینیج نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا ہے، ہمیں اپنے فوکس کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے، ہمیں ریزلٹس اچیو کرنے ہیں. ریزلٹس اچیو ہوں گے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا کام خود بولے گا. آپ کو پھر جا کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو اپنے جو خواب ہیں، آپ کے ویژنز ہیں، آپ کی وہ ساری چیزیں، وہ آپ کو ایک سما نہیں باندھنا پڑے گا. آپ کا کام خود بولے گا. اس لیے نتائج کے اوپر فوکس کریں. اپنی ذات کی، جو اپنی نفس ہے، آپ کی میں ہے، اس کی نفی کریں. مقصد کے اوپر، نتائج کے اوپر فوکس کریں، اور اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھیں.